اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کے حاضر ہوں سماج نامہ۔ آج سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ کچھ پرابلم ہو رہا تھا ہمارے مہمان کی طرف سے، تو تھوڑا تو نہیں، بہت زیادہ ہم لیٹ ہو گئے، اس کے لیے میں معذرت خواہ۔ کبھی کبھی پرابلم ہو جاتا ہے، اس طرح کا ٹیکنیکل پرابلم آ جاتا ہے کہ کبھی بجلی کا مسئلہ اور کبھی انٹرنیٹ کا، تو اس طرح کے مسائل، اور آج کل کراچی میں بارش ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کراچی کے علاقے لیاری سے تعلق رکھتی ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا، اور سماجی کارکن، سماجی کام کرتی رہیں۔ چائلڈ لیبر کے حوالے سے لیاری میں سب سے پہلے انہوں نے کام شروع کیا، لکھاری ہیں، لکھتی بھی ہیں، اور ریڈیو آر جے بھی رہی ہیں، اور سماجی طور پہ کئی پروگرام کرتی رہتی ہیں، اور صحافتی تنظیم سے بھی وابستہ ہیں، اور کئی اخبارات میں اور ویب سائٹ پہ ان کے بلاگز بھی آتے رہتے ہیں، اور انسان دوست ہیں، اور زیادہ وہ آتی ہیں، انہی سے ہم بات کرتے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے سیدہ زرمینہ زر صاحبہ۔ تو السلام علیکم۔ زرمینہ، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ آپ سنائیں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، بڑی دیر کی، مہرباں آتے آتے۔ الحمدللہ لائٹ بھی نہیں گئی تھی، لیکن تھوڑا سا ایک مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، اور یہ بات بہت بری لگی مجھے خود بھی۔ چلیں، خیر، ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس طرح، اور آج کل ویسے ہی مسائل بہت ہیں تو ایشو آ جاتا ہے۔ خیر، کوئی جی بات بالکل۔ نہیں۔ زرمینہ زر، کیا نام جی سر۔ کا مطلب کیا ہے زرمینہ، آپ کے نام کا؟ زرمینہ، زر مینز دولت، اور مینا کہتے ہیں محبت کو، اور بارش کو، خزانے کو، اور قیمتی انسان، مطلب یہ ہوتا ہے دولت کی بارش، اور محبت کرنے والی، اور قیمتی۔ ماشاء اللہ۔ اور زر، زر کا مطلب تو دولت، آپ نے ایک بار پھر زر لگایا، زر مینا وہ اور پھر زر، میرے کافی دولت ہے آپ کے ہاں، پاس۔ کافی دولت ہے میرے پاس الحمدللہ۔ ایسے ہوگا تو لوگ میرے پیچھے ہی پڑ جائیں گے۔ مطلب دولت، رزق، وہی بات ہے نا کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں بہت بالکل ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو چیزیں اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں وہ سب رزق میں آتی ہے، اور یہ اتنی دولت سے اللہ پاک نے مالا مال کیا ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بالکل، الحمدللہ۔ میں بھی اسی دولت کی بات کر رہا تھا جو آپ کے پاس ہاں انسانیت کی دولت ہے، انسان دوست کاموں کی، سماجی اور علم کی، لکھنے کی، جو کبھی دولت چرائی نہیں جا سکتی۔ تو اگر کوئی بالکل۔ زر مینا زر کو یہ سمجھ رہا ہے کہ دولت ہے تو چرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بانٹتی رہتی ہیں۔ تو زرمینہ، آپ لیاری میں، آپ ہمیشہ سے، یعنی ابتدا ہی آپ کی، یعنی پیدائش، یا لیاری میں کیسا سلسلہ رہا؟ آپ لیاری میں پیدائشی طور پہ ہیں یا کہیں اور سے منتقل ہو کر آئی تھیں؟ نہیں، ہمارے جو بڑے تھے، میری دادی کے جو بڑے تھے وہ سارے اصل میں دورانی ہیں نا، سید ہیں، دورانی ہیں، تو یہ مائگریٹ کر کے آئے تھے حیات آباد سے، اور باقی پھر ہماری پیدائش جو تھی وہ یہیں کی تھی، ہم یہیں پر پیدا ہوئے، یہیں پر پلے بڑھے، اور ابتدائی تعلیم بھی لیاری سے ہی حاصل کی الحمدللہ، اور اب بھی لیاری میں ہی ہے۔
تو باہر سے کہیں سے مطلب ہم نہیں آئے, ہمارے بڑے جو ہے مائگریٹ کر کے آئے. ان فادر سائڈ اگر میں کہوں تو وہ لوگ ایران سے مائگریٹ کر کے آئے تھے, تو باقی ہم لوگ یہیں پر ہی ہیں. اچھا, زبردست. تو یہ صحیح ہے, ہم نے سنا ہے کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے لیاری میں سب سے پہلے آپ نے کام شروع کیا, کیا یہ درست ہے یا یہ کسی نے ہوائی اڑائی ہوئی ہے؟ کسی نے ہوائی تو نہیں اڑائی ہوئی ہے. ایک بنیادی طور پر جو کام کرنا ہوتا ہے, اور ایک صرف ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کام کیا اور کرنا چاہا یا تھوڑا بہت کام کیا, وہ ایک الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور دعویٰ میں نہیں کرتی کسی بات کا, لیکن باہر نکل کے اور پریکٹیکلی جو کام اگر کیا ان کے لیے, تو میں سمجھتی ہوں میں نہیں کیا تھا. اور یہ کام جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک دو دن میں کیا, بلکہ میں نے اس پر ریسرچ کیا. میرا ماسٹرز کا ریسرچ تھا اس پر, لیاری کے 100 چائلڈ لیبرز کے اوپر, اور ایک ایک چائلڈ لیبر سے ہم نے 135 کویشچن پوچھے تھے, جو کہ کلوز اینڈڈ بھی تھے اور اوپن اینڈڈ بھی تھے. پھر ایک رزلٹ آیا, اور رزلٹ آنے کے بعد پھر میں نے یہی سوچا کہ جب ایک کام کر لیا ہے تو اسے ہم نے بند نہیں کرنا. اور پھر اکیلے نکل کر الحمدللہ ریسرچ کیا دوبارہ بچوں کے ساتھ, اور ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کا اسٹارٹ لیا, جو کہ بہت ہی ایک مشکل مرحلہ تھا میرے لیے کہ میں اکیلے یہ کام کس طریقے سے کرتی. اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ جس ادارے میں نے کام شروع کیا وہاں کے دروازے مجھ پر بند کر دیے گئے, لیکن الحمدللہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے پھر اپنا ایک گھر مجھے دیا. اور میں بہت شکر گزار ہوں لیاری میں جو مولوی عثمان جو اسکول ہے گورنمنٹ اسکول, وہاں کے پرنسپل عبدالحق صاحب نے ان کی بہن کے گھر میں مدرسہ ہے, انہوں نے مجھے مدرسے میں 2 کمرے دیے, اور اس طرح میں نے دوبارہ سے کام سٹارٹ کیا. اور الحمدللہ 200 بچے میرے پاس تھے, جس میں نہ صرف چائلڈ لیبر تھے بلکہ اسٹریٹ چلڈرن تھے, اور اس میں ایسے بچے بھی تھے جن کے گھر والے افورڈ نہیں کر سکتے. تو سب کو ایک جو ہے وہ راستہ میں نے دکھایا الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کسی شخصیت کا ذکر کیا کہ انہوں نے جی آپ کو جگہ دی, اسکول دیا. نہیں, انہوں نے مجھے ان کی سسٹر کے گھر میں مدرسہ تھا, اور پھر انہوں نے مجھے وہ مدرسے میں ہی ٹائمنگ ایسی رکھ دی انہوں نے کہ صبح کو 9 سے 12 بجے تک میں اپنے ان بچوں کو پڑھاؤں گی, اور 1 بجے ان کا جو ہے وہ مدرسہ اسٹارٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے مجھے یہ ٹائم دیا, اور ہم لوگ 9 سے 11 بجے تک بچوں کو جو ہے وہ عصری تعلیم ہے یہ سارا دیتے تھے. اور پھر 11 سے 12 جو ٹائم میں نے 1 گھنٹہ رکھا تھا وہ ناظرہ اور قرآن کے لیے رکھا تھا, کیونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں جو چائلڈ لیبر ہوتے ہیں پھر انہیں کام بھی کرنا ہوتا ہے, تو ان کے پاس پھر وقت نہیں ہوتا کہ یہ پھر قرآن شریف کی تعلیم بھی حاصل کر سکیں. اور جمعرات کے دن خصوصی طور پر ہم لوگ رکھتے تھے درود شریف کی ایک چھوٹی سی محفل رکھتے تھے, اور بچوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے نعت وغیرہ یہ رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آئیں. اور اسی طریقے سے چھوٹی کوئی پارٹی وغیرہ جیسے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد انہیں پارٹی دیتے تھے. اس لیے یہ سب کچھ کرتی تھی تاکہ آگے جب انہیں بلایا جائے تو انہیں پتا ہو کہ کس طرح جانا ہوتا ہے, کس طریقے سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, یہ چیزیں سکھانے کے لیے. اور میں بہت شکر گزار ہوں, جب لیاری لٹریچر فیسٹیول ہوا تھا تو اس فیسٹیول میں بھی پھر میرے ان بچوں کو بلایا گیا تھا, اور ہمارا لوگو بھی یہاں لگایا گیا تھا. تو یہ میرے لیے بہت ہی عزت کی بات تھی کہ ایک اکیلے میں کام کر رہی تھی, اور جیسا آپ جانتے ہیں میں بڑے چھپ کے کام کرنے کی عادی تھی, تو یہ کام بھی میں نے بڑے چھپ کے کیا, مطلب خاموشی سے کیا. چھپنے سے مراد یہ تھا کہ شو آف کرنا میں نہیں چاہتی تھی. تو جب بچوں کو بلایا گیا وہاں پر, اور کڈس کارنر میں بچوں نے ایکٹیویٹی کی, اور بچوں سے کہا گیا کہ آپ اسے پڑھیں, تو میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ سیخ کباب بیچتا ہے, اس بچے نے جب جو ہے وہ اس سے پڑھایا گیا, اردو میں ریڈنگ کروائی گئی, تو بچہ وہ پڑھ رہا تھا اور آنسو میری آنکھ پہ تھے. اور اس طریقے سے پھر اسے ان بچوں کو چھوٹے چھوٹے پرائز بھی ملے, ناولز ملے. تو یہ کام جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کیا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. ماشاء اللہ, بہترین. اچھا, آپ کا اچھا یہ ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی جیسے زرمینہ نے کہا کہ چھپ چھپ کے کام کیے ہیں, تو یہ آنے کو تیار نہیں تھی ہمارے ساتھ, ان کو بڑی مشکل سے ہم نے راضی کیا. یہ کہتی تھی بس جو میں کرتی ہوں وہ کرنے دیں, مجھے تشہیر کی ضرورت نہیں. تو ان کو میں نے اس وجہ سے قائل کیا کہ جب آپ کے حوالے سے دوسری بچیاں اور بچے نہیں دیکھیں گے کہ آپ کیا کام کر رہی ہیں تو وہ ان میں رغبت نہیں پیدا ہوگی. تو ہم نے بڑا ان کو قائل کیا, تو تب زرمینہ آئی ہیں, ورنہ یہ واقعی ان کے کام, یہ ہماری کافی ملاقاتیں رہیں اور ہمیں ہی نہیں پتا تھا
کہ یہ کام کر رہی ہیں. تو زرمینہ یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ریڈیو پہ بھی آپ نے کام کیا ہے. آپ کا میں اکثر ریڈیو ایف ایم شاید غالباً نوری آباد, اس پہ بھی آپ کا پروگرام آتا تھا. جی جی, FM 92 ہائی وے نوری آباد میں, تو وہاں سے بھی وہ پروگرام میں نے کیے تھے. وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا ریڈیو کے حوالے سے؟ ریڈیو کے حوالے سے بہت اچھا رہا میرا تجربہ, کیونکہ پہلے ایز اے ٹریننگ میں 101 میں تھی اور وہاں ٹریننگ میں نے لی تھی. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی یہاں پر کہ اصل میں ہوتا ہے کیا کہ بات سے جب بات نکلتی ہے پھر رہا نہیں جاتا نا, اس لیے پروگرامز میں بہت زیادہ اوائڈ بھی کرتی ہوں. تو ہوا یہ کہ جب میں وہاں پر گئی اور میرا اسٹارٹ تھا ابھی ایم فل کا, وہاں ایک ٹیچر کی طرح سے اپنے آپ کو مطلب شو کر رہے تھے, اور تو وہ بڑا ٹوکتے تھے. انہوں نے ایک بات کی مجھے اچھی طرح لگی, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا سر دیکھیں تھوڑا سا مجھے ٹائم لگ جاتا ہے, تو مجھے کہہ رہے یا تو ایم فل کریں یا پھر ریڈیو. تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی نا کہ پڑھائی کے لیے ایسے نان سیریس بیہیویئر کس طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ تو حوصلہ افزائی کریں نا, کیونکہ اس وقت میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی تھا کہ میرے ناک کا جو ہے وہ مسئلہ تھا, اس میں گوشت بڑا ہوا تھا اور میں زیادہ تر ناک سے بولتی تھی, تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے تھے جو کلیئر نہیں ہو پاتے تو اس میں مجھے ڈانٹ پڑتی تھی. لیکن خیر میں سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ ڈانٹ سن کر بھی کس طریقے سے بھی اللہ پاک نے بڑی عزت دی, اور پھر الحمدللہ ریڈیو کیا. لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر میں نے جو ہے اسے مجھے لیفٹ کرنا پڑا, کیونکہ وہ شہر سے بہت دور تھا نا, ہائی وے کی طرف تھا. تو جی جی یہ میں نے کیا, لیکن انشاءاللہ اگر شہر میں مل جائے ایسی اپرچونٹی تو ضرور کریں گے. ہاں, اور ہمارے فرینڈ لسٹ میں یا یہ پروگرام جہاں جہاں دیکھا جائے گا وہ ضرور ایسا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بنے گا. آپ کا پروگرام میں نے انشاءاللہ, سنا ہے اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے. آپ کے اکثر بہت شکریہ. حمد اور نعتیہ پروگرام بھی میں نے سنے. اب آج آپ کی پتہ نہیں کیا تیاری ہے, وہ بھی ہم اینڈ پہ سنتے ہیں, اگر نہیں ہے تو ابھی سے کر لیں. انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ آپ کا ایک میں نے شاید فیس بک پہ جب آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میں نے فیس بک پہ آپ کا ایک پیج دیکھا تھا, ایک نام زرمینہ زر آرگنائزیشن کچھ اس طرح کا تھا. وہ کیا سلسلہ؟ جی جی, وہ یہی ہے زرمینہ زر ویلفیئر آف چائلڈ لیبر آرگنائزیشن جو میں نے بنائی, اور اب اسے ہم رجسٹر کرنے جا رہے تھے لیکن رجسٹریشن میں نہیں کروا سکی تھی فی الحال, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کرواؤں گی. اور کیونکہ جب آپ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا, تو آپ کو جب آپ اکیلی لڑکی ہو تو آپ کو پھر کچھ مسائل کے بھی سامنے کرنا پڑتا ہے. تو مجھے بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے کام کو چھوڑ کر جو مقصد ہوتا ہے نا, وہ مقصد کو چھوڑ کر آپ کے اوپر توجہ دینا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بات مجھے اچھی لگی تھی, اس لیے 3 سال پہلے جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے اسے سٹاپ کر دیا تھا, اور پھر میں نے اسے تقریباً 1.5 سال پہلے دوبارہ اسٹارٹ لیا, اور اس لیے اکیلے اسٹارٹ لیا کہ پھر میں نہیں چاہتی تھی کہ اس طرح کی کوئی بھی انفارچونیٹ چیز میرے ساتھ ہو نا, مطلب اس طرح کی باتیں مجھے پسند نہیں ہے پرسنلی. تو پھر میں نے اپنا پیج بنایا فیس بک میں, اور ڈیلی جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ مجھے جو ہے میری فرینڈس کہتی تھی اسے اپلوڈ کیا کرو. تب میں نے پھر ان کے کہنے پر اسے اپلوڈ کیا تھا تاکہ سب کو پتا چلے کہ ایسے بچے بھی ہیں. تو یہ میں نے کیا. اچھا, یہ کیا بالکل آپ نے, اور یہ ہمیں نظر بھی آیا. اور کسی این جی او کے ساتھ آپ نے کوئی ٹریننگ سینٹر کھولا, کچھ خواتین کو دستکاری یا اس طرح کی کڑھائی سلائی, ایسا بھی کوئی سلسلہ رہا آپ کا؟ اور تو اگر آپ نے کیا تو خواتین کی طرف سے کیا ریسپانس ملا؟ ظاہر ہے جہاں شعور زیادہ ہوتا ہے اور پڑھے لکھے خواتین ہوتی ہیں تو وہاں بہت اچھا ریسپانس ملتا ہے. اور تو آپ کے اس میں کیا ساری جو آپ کی ہم عمر تھیں یا بڑی عمر کی بھی خواتین تھیں, اور سب کا ملا جلا کیا ریسپانس تھا, آپ کو کیسا لگا وہ؟ یہ سلسلہ ایسے شروع ہوا تھا کہ جب میں ورش میں تھی, اور ورش نیوز اچانک سے بس ایسے ہوا کہ مجھے لیفٹ کرنا پڑا نا. میری ایک عادت ہے سر کہ کمفرٹ زون کو مجھے توڑنا بڑا اچھا لگتا ہے. جس جگہ میں بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کروں تو میں چاہتی ہوں کہ آگے نکلا جائے. انہی دنوں میرا ماسٹرز بھی ہو رہا تھا, اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ میں کام کر رہی تھی, جسے میں نے کیا تھا WHO کے ساتھ, سیمیوٹکس تھے, اس طرح سے چھوٹے موٹے کام بھی آتے رہتے تھے.
تو میں نے اپنا ریزگنیشن لیٹر دیا, تو جو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا میرے ڈائریکٹر کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کہ ہم دوسری زمینہ کہاں سے لے کر آئیں گے. تو میں نے ان سے ایک بات کی تھی جو میں یہاں بھی کہوں گی, کہ لوگوں کو سنبھالنا سیکھیں. لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں, اور جب آپ ایک گارڈن جیسے ہوتا ہے اس کو آپ آبیاری کرتے ہیں تو اس میں پھول لانا, بیج لگانا, یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, تو اسے سنبھال کے رکھیں. بہرحال انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پھر کیا کرو گی, ٹیچر بن جاؤ گی, تمہاری کوالیفیکیشن تو اتنی نہیں, اس وقت میں گریجویشن کر رہی تھی. تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں گھر پر آ کر بیٹھی, اور اگلے ہی دن مجھے آفر الحمدللہ آ گئی. ہوم نیٹ پاکستان کی طرف سے کراچی یوتھ انیشیٹو کا پروجیکٹ تھا, اور جس میں 100 بینیفیشریز تھیں لیاری کی. انہیں ٹریننگ دینی تھی ہینڈی کرافٹ, سلائی کڑھائی اور جیولری میکنگ, ٹرک آرٹ کی. اور اس میں جو ہے وہ بڑی عمر کی خواتین بھی تھیں, اور بڑی عمر کی خواتین ہی ٹرینر تھیں, اور زیادہ تر کیونکہ بڑی عمر کی خواتین ہی جو بہت زیادہ پریشان تھیں اس وقت لیاری کے حالات کی وجہ سے, وہ آئی تھیں. اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب لیاری میں حالات اتنے خراب تھے کہ ایک ایریا کے لوگ دوسرے ایریا میں نہیں جا سکتے تھے. ایسے وقت میں اس طرح کا جو انیشیٹو لیا گیا تھا وہ بہت ہی زبردست تھا, اور پھر وہاں پر ہم نے کام کیا, اور رسپانس اتنا زبردست تھا کیونکہ ہم نے انہیں جو ہم نے ان کا فرسٹ ڈسپلے کروایا تھا ان کی چیزوں کا, وہ ایک ہم نے کروایا تھا آپ کے پریس کلب میں کروایا تھا, ایک لیاری میں کروایا تھا, اور ایک ہم نے کروایا تھا بیچ لگژری میں. تو اور وہاں انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے تھے, اور وہ بہت رو رہی تھی اینڈ میں کہ پلیز اسے ختم نہ کیا جائے اور اسے کنٹینیو کیا جائے. تو ہر پلیٹ فارم میں یہی کہتی ہوں کہ جب پروجیکٹ آتے ہیں لیاری جیسے ایریاز میں, سلطان آباد جیسے ایریاز میں جب آتے ہیں تو پروجیکٹ تو آ جاتے ہیں, لوگوں کو لانا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور لوگوں کو آپ کے اوپر اعتماد ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور میرا وہ بہت بڑا پہلا پروجیکٹ تھا کہ میں نے جب وہ کیا تھا تو لوگوں کو بڑی مشکل سے ہم لائے, لیکن ہوا یہ کہ پھر سب کچھ جب ختم ہوتا ہے تو سب سمیٹ کے چلے جاتے ہیں. تو ایک عجیب سا ماحول لگتا ہے, جیسے ایک سرکس کا ایک ماحول لگا, سرکس ختم تو اب سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. وہ سب مجھے کہتی تھی کہ زرمینہ آپ کچھ کریں. اب ظاہر ہے اس وقت تو میں خود گریجویشن کی اسٹوڈنٹ تھی, اتنی میری بھی کوئی لوگوں سے جان پہچان نہیں تھی, یہ سب پھر ختم کرنا پڑا. لیکن یہ کہ لوگوں نے سیکھا اور ان میں کانفیڈنس آیا, اور اب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں, تو اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے. تو ابھی وہ سارے سلسلے جاری ہیں, ابھی بھی آپ کام کر رہی ہیں لیاری میں, چائلڈ لیبر کے حوالے سے, یا وہ کڑھائی سلائی جو ابھی آپ بتا رہی تھی اس کے حوالے سے, یا جو ابھی آپ نے مدرسے کے حوالے سے بات کی کہ اس میں پڑھاتی تھی آپ؟ تو غریبوں کی آپ بستیوں میں بھی گئی ہیں غالباً. جی جامعہ کراچی کے سامنے سلور جوبلی گیٹ کے سامنے جہاں اردو باغ بھی اب بنایا گیا ہے, وہاں ایک بستی ہے غریب لوگوں کی, وہاں بھی پڑھانے بچوں کو جایا کرتی تھی. تو وہ سلسلے اب تک جاری ہیں سر؟ لیاری کی اگر میں بات, سب سے پہلے تو میں ان بچوں کی بات کرتی ہوں جو وہاں ہم نے پڑھایا تھا. یہ الحمدللہ میں نے ایم فل میرا چل رہا تھا جب کورس ورک, ابھی تو ریسرچ پر آؤں گی, تو اس وقت ہم نے 2 سیمسٹر وہاں پر جو ہے ان بستی میں جا کر ان بچوں کو پڑھایا تھا. اور یہاں میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ جو میری ٹیچر ہیں, اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے, ایک اسٹوڈنٹ سے بڑھ کر ایک بیٹیوں کی طرح مجھے وہ رکھتی ہیں. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ جا کر وہاں پڑھائیں, اور اس وقت میں بول میں تھی اور نائٹ ڈیوٹی میری ہوتی تھی. نائٹ ڈیوٹی کے بعد میں فوراً جو ہے وہ کلاسز لینے جب آتی تھی تو پھر ہم یہاں پر جا کر ان بچوں کو بھی پڑھاتے تھے. وہ بھی ایک بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. انہیں اسٹیشنری اور بکس وغیرہ بھی ہم نے جو ہے وہ پرووائڈ کی تھی. وہ جو ہے وہ 1 سال تک کا تھا, الحمدللہ وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہمارے بیچ کا. دوسری بات لیاری کے حوالے سے, تو اس لاک ڈاؤن میں بھی, لاک ڈاؤن سے پہلے سوری, میری جاب حالانکہ ختم ہو گئی تھی, میں اپنے جب بچوں کو پڑھانے جاتی تھی یہاں اپنے آرگنائزیشن میں, یہاں سے پھر صبح کو میرا جانا ہوتا تھا 9 بجے, اور پھر اس کے بعد 12 بجے میں یہاں جم میں آتی تھی. روز ایجوکیشنل سوسائٹی جو یہاں لیاری میں ہے, وہاں پر ہم نے جم کا انہوں نے اسٹارٹ لیا تھا, اور یہاں بھی مجھے انہوں نے بلایا تھا کاؤنسلنگ کے لیے کہ آپ لیاری کی جو خواتین ہیں ان کی کاؤنسلنگ کیجئے. اور اس میں میں نے کاؤنسلنگ کی, الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے بڑی عزت دی, اور یہاں پر ہم نے ڈفرنٹ کمیونٹی کی خواتین کو جمع کیا.
جس میں نہ صرف ہندو کمیونٹی کی خواتین تھیں، اس میں بوہرا کمیونٹی کی خواتین بھی تھیں، اس میں ہمارے ایریا کی میمن خواتین بھی تھیں، بلوچ خواتین بھی تھیں، پٹھان بھی. ماشاءاللہ ایک آپ یوں سمجھے کہ ایک گلدستہ سا ہم نے تیار کیا یہاں پر، اور پھر الحمدللہ انہیں ٹریننگ دی، اور ساتھ میں بھی ان کو ٹریننگ دیتی تھی. ہم یہاں یوگا کرتے تھے، ہم یہاں جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے تھے، مشین میں ایکسرسائز کرتے تھے. تو ایک بہت ہی اچھا ایک پلیٹ فارم تھا ہمارے لیے. اور پھر اس کا ایک گرینڈ پروگرام ہوا تھا فیب کے منتھ میں یہاں مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہاں ہوا تھا، پورٹ برینڈ میں. ہاں پورٹ برینڈ میں ہوا تھا، اور وہاں انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایوارڈ بھی دیا تھا، ریمارکیبل اینڈ اس میں ریمارکیبل اینڈ کنٹریبیوشن ٹوورڈ سوسائٹی، اینڈ اس طرح سے کچھ تھا ایک ان کا، انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا تھا. اور اس سے پہلے جو ہے انسپائرنگ وومن 2019 کا مجھے ایچ پی آئی کی طرف سے بھی پھر ایوارڈ ملا تھا. تو یہاں بھی اب بھی میرے پاس میسیجز آتے ہیں، کیونکہ میں یہاں گروپ کو لیڈ کر رہی تھی کہ زرمینہ اسے سٹارٹ لیا جائے، ہم پھر سے آنا چاہتے ہیں، ہم پھر سے یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہر کمیونٹی میں اس طریقے سے ہونا چاہیے، خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے ایک الگ سے اسپیس ہونے چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ آئیں، چاہے 1 گھنٹے کے لیے ہی صحیح، لیکن وہاں وہ آ کر اپنی جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح وہ بھول جاتی تھیں. اور چونکہ میں خود جب بول میں تھی تب سے میں ایکسرسائز کری تھی، تو میں یہ سمجھتی ہوں فزیکلی تو آپ کو فٹ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن مینٹلی بھی فٹ رہنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم سب اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو مدرسہ ہے وہاں تھوڑا سا اب مسئلہ ہے، اور وہ جگہ بھی تھوڑا سا ایسا ہے کہ اب میرے پاس نہیں رہی ہے. دوبارہ سے اس کو اسٹارٹ لینا ہے، اور دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی جگہ کے لیے بھی کرنا ہے، اور رجسٹریشن بھی کرنی ہے، اور ایک نئی امید کے ساتھ جو ہے وہ ان بچوں کے لیے پھر سے کام کرنا ہے. ماشاءاللہ زبردست ذکر کیا آپ نے میڈم نسرین اسلم شاہ کا. وہ خود بھی بڑے سماجی جی کاموں میں حصہ لیتی رہتی ہیں، اور بالکل. بڑی ویل ڈسپلن ہے ان کی، بڑے بہت بہترین زبردست خاتون ہے. شاید ابھی ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، غالباً شہروں میں شہر، کراچی کے حوالے سے تھا. شہروں میں شہر کراچی. شہروں میں شہر کراچی، بہت زبردست کتاب لکھی تھی. اچھا زرمینہ، لیاری ایک وقت میں بہت منفی سرگرمیوں کے لیے بڑا مشہور رہا، جبکہ ہم ان دنوں بھی جاتے تھے. صورتحال میڈیا میں بہت زیادہ دکھائی جاتی تھی، جبکہ وہاں کے لوگ بڑے، خصوصاً میں نے بچوں کو دیکھا تھا جو جھنڈے بناتے رہتے تھے، پینٹنگ کرتے تھے، یا ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہوتے تھے. ایک دفعہ میں گیا تھا وہاں، ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ کئی بچوں کو لے کے کسی گھر کی دیوار کو بلیک بورڈ بنا کے وہ پڑھا رہا تھا. پھر میرے علم میں آیا کہ بچوں نے، وہاں کے نوجوانوں نے شارٹ ویڈیو بھی، ایک شارٹ فلم بھی بنائی، اور وہ اقوام متحدہ تک اس کی آواز گئی. تو کبھی ان سرگرمیوں میں کبھی خوف محسوس ہوا کہ آپ تو خیر لیاری کی، لیکن پھر بھی کہ میں جو سماجی کام کر رہی ہوں، باہر نکلتی ہوں، کوئی پرابلم کوئی پوچھ لے، کچھ اس طرح کبھی خوف آیا کچھ دل میں؟ نہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جس دنوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو میرا خود بھی اس وقت پڑھ رہی تھی، اور مجھے یاد ہے میرا وائوا تھا، اور میں جب روڈ پر نکلی اور اچانک سے پتھراؤ اسٹارٹ ہو گیا اور فائرنگ اسٹارٹ ہو گئی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے نا، اور میں دوڑتے ہوئے جان بچا کے اپنے گھر پر آ گئی. میں وہ 7 دن، میں آپ کو بتاؤں، ایک اتنے بھیانک دن تھے کہ اگر اس کو یاد بھی کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کہ ٹینکر کس طریقے سے گھر کے باہر تھا اور کس طریقے سے فائرنگ ہو رہی تھی. ہم لوگ سب سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں بہت خوفزدہ ہوئی تھی. اور جب 3 دن گزر گئے اور گھر میں کھانا پینا سب ختم ہو گیا، ہم روڈ پر نکل آئے تھے، اور آئی سی کے پل میں ہم گئے تھے، مجھے یاد ہے. اور پھر وہاں پر جو ہے کس طرح سے ہم گئے تھے، وہاں پر بھی ہم پر جو ہے وہ پتھراؤ ہوا تھا، اور بڑا پرامن احتجاج تھا. لیکن تب بھی انہوں نے ہمیں ذہنی طور پر اذیت میں ڈال دیا گیا تھا، میں یہ سمجھتی ہوں. اور پھر اس کے بعد انقلاب آیا. دیکھیں، کبھی بھی انقلاب ایسے ہی نہیں آتا. میں آج بھی جب ایک چیز پڑھ رہی تھی، اور میرا تھوڑا سا اسپرچولیٹی کی طرف بھی ہے، ٹرانسفارمیشن جو ہوتی ہے نا، تبدیلی جب آتی ہے، تبدیلی ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خوشی خوشی آپ بدل جاؤ.
اور خوشی خوشی آپ میں بہت اچھی چینجنگ آ جائے اور خوشی خوشی آپ کو جو ہے وہ سب کچھ مل جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہم سب اس وقت اس دور سے جو گزر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ لاک ڈاؤن ہے یا یہ ہے, میں سمجھتی ہوں ہم اہلیان لیاری جو ہے اس سے پہلے یہ سب کچھ بھگت چکے ہیں. آپ اب کوارنٹین کی بات کریں, ہمیں تو وہ وقت بھی کوارنٹین سے بدتر لگتا تھا جو ٹائم ہم نے یہاں پر گزارا تھا. اور پھر آئی تبدیلی ہر سیکٹر میں دیکھی گئی. ہم سب باہر نکلے, ہم سب اس وقت اتنے ٹینشن میں تھے لیکن ہم اس کے بعد باہر نکلے. میں نے آرم چائلڈ اینڈ یوتھ ویلفیئر کو جوائن کیا. میں صبح پڑھتی تھی اور پھر شام کو میں یہاں پر آتی تھی اور یہاں سے ہم نے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا. اس پروجیکٹ کا نام تھا یوتھ کیفے. وہ پہلا کیفے تھا جو ہم یوتھ کے لیے وہاں بنوایا گیا تھا اور اس کی بھی پروجیکٹ کوآرڈینیٹر میں تھی, پہلی پروجیکٹ کوآرڈینیٹر تھی میں وہاں کی. اور وہاں سے آپ یوں سمجھے کہ ایک سلسلہ نکلنا شروع ہوا. ہم نے شارٹ فلم بنائی, ہم نے ڈاکومنٹریز بنائی اور پہلی شارٹ فلم جو میری بنی تھی وہ امن کے نام سے تھی. اس کے بعد ڈاکومنٹری بنائی اور پھر جب ایک اور بہت ہی برا واقعہ پیش آیا تھا لیاری میں. آج آپ جہاں پر فٹ بال گراؤنڈ دیکھتے ہیں اور اسے بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو وہی بات آئے گی کہ ٹرانسفارمیشن ایسے ہی نہیں ہوتی, اس میں بڑے درد اور بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں. یہ ان بچوں کی قربانی کا صلہ ہے کہ جو رمضان المبارک کی بڑی رات میں یہاں پر ایک دھماکہ ہوا تھا اور وہ بچوں کا فائنل میچ چل رہا تھا. میں اس وقت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ میں قرآن مجید تھی. میں جس طرح بلاسٹ ہوا ہے میں بس قرآن پاک کو بس بچاتے ہوئے میں کھڑی ہوئی ہوں. اور اس وقت آپ یقین کریں کہ لاشیں کٹی ہوئی تاروں پر لٹکی ہوئی تھی. اور اگلا جو دن تھا وہ بڑا ہمارے لیے بھیانک تھا کہ صرف جنازے اٹھ رہے تھے وہ معصوم بچوں کے. میری گلی سے ایک بچہ گزرتا تھا, ہم سب بہت مطلب ہنستے مسکراتے رہتے تھے, ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے. تو وہ لڑکا جو تھا وہ یہاں سے گزرتا تھا گانے گاتے ہوئے. صبح بھی وہ گانا گاتے ہوئے ہی گزرا تھا. وہ بچہ بھی گیا تھا وہاں فٹ بال دیکھنے کے لیے اس گراؤنڈ میں اور وہاں پر میں نے مطلب سب کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا خوش تھا اس دن کہ لیوا ہوگا, ڈول بجے گا اور بچوں کو انعام ملیں گے. وہ وہاں پر گیا, بلاسٹ ہوئی اور اس کی ٹانگ کٹ گئی. جب اس کی ٹانگ آدھی کٹی ہے تو عینی شاہدین کے مطابق اس نے اپنی آدھی ٹانگ خود کھینچ کر نکالی. وہ بچہ زمین پر گرا اور وہ مر گیا. اور اس پر میں نے فلم بنائی تھی, میں نے لکھی بھی خود تھی اور اس پر میں نے پرفارم بھی کیا تھا. اس کا نام ہے جذبہ. یہ وہ واقعہ ہے جو میں نہیں بھول سکتی اور آج یہاں پر آپ دیکھیں گراؤنڈ بن چکا ہے. تو یہ انہی شہداء کے یادگار میں ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. یہ ان کے خون کا صلہ ہے. دوسری بات یہ, پھر اس کے بعد تبدیلی آئی, لوگوں نے لکھنا شروع کیا, ہم نے بھی لکھا, فلمیں بنائی گئیں اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ ایک نئی کھیپ تیار ہوئی. اور وہ ایسی کھیپ ہے کہ جو اس بات کی شدید مخالفت کرتی ہے کہ آپ ہمیں دہشت گرد نہ کہیں. اس بات کے لیے میں ہر پلیٹ فارم پر لڑتی ہوں. جب بھی میں کہیں جاتی ہوں تو یہی آواز آتی ہے, ارے لیاری میں رہتی ہو, وہاں تو دہشت گرد ہے, وہ تو نوگو ایریا ہے. کیوں نوگو ایریا ہے؟ ابھی بھی ریسنٹلی میرے ایک آرگنائزیشن میں انٹرویو تھا, وہاں پر بھی یہ بات ہوئی تھی. تو میں نے یہی کہا تھا کہ اب تو ہم روڈوں پہ بیٹھ کر کتابیں پڑھتے ہیں, اب کیسا نوگو ایریا ہے؟ آپ کسی اور کی وجہ سے جو کر چکے آپ ہمیں کیوں بلیم کرتے ہیں؟ ایک اور بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گی آپ کے اسی پروگرام کے توسط سے کہ لیاری کو ہمارے لیے ایسا بنا دیا گیا کہ جیسے ہم پر ایک بری چھاپ لگا دی گئی. اسے ہٹانے کے لیے ہم آج تک کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری اہم بات میں یہ بھی کہوں جو ایک اہم مسئلہ ہے, بہت ساری لڑکیوں کی شادیاں اچھی جگہوں پر صرف اس لیے بھی نہیں ہو پاتی کہ وہ لیاری میں رہتی. اور اگر جو کیونکہ بہت ساری فیملیز اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتی کہ ہم جو ہے وہ اپنے بیٹوں کا رشتہ جو ہے وہ لیاری میں لے کر جائیں. میں ایک زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. میں شروع سے ایک اسٹریٹ فارورڈ بندی رہی ہوں, تو میں اس لیے یہاں پر بھی بالکل اسٹریٹ بات کروں گی کہ یہاں پر لیاری میں لڑکیوں کے لیے رشتے آئیں گے, دبئی سے بھی آ جائیں گے, بحرین سے آئیں گے, قطر سے آئیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی لیاری میں آپ کے ڈیفینس کی طرف سے آنے والے کترائیں گے, اسی لیاری میں آپ کے پی سی ایچ ایس سے آنے والے کترائیں گے کہ نہ جانے یہاں کی لڑکیاں کیسی ہوں گی, کیا ان کے ماں باپ جو ہے وہ دہشت گرد ہوں گے اور کس طرح کی اس کی فیملی ہوگی. یہ ایک افسوسناک بات ہے. دوسری بات میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی, ہمارے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں شیشہ کلچر بھی رہا ہے, لوگ شیشہ بھی پیتے ہوئے آئے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر کہا, جب بات آئی تھی کلچر کے اوپر, تو اس نے کہا ارے زرمینا کے علاقے میں تو لوگ حقہ پیتے ہیں.
ہاں ان کے تو یہاں پر تو پیا جاتا ہے اور ہنسی میں. تو میں کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کروں گی کہ ہمارے کلچر پر کوئی بات آئے یا ہمارے ایریا پر کوئی بات آئے. میں اس وقت کھڑی ہوئی اور میں نے کہا آپ یہ کیسی بات کہہ رہی ہیں, آپ سے حقے کی بات کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ شیشہ نہیں پیتے. انہوں نے کہا ہم تو ہمارے تو والد نے لا کر دیا. میں نے کہا ہیڈس, ہمارے کلچر کی یہاں کی لڑکیاں کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے یہ جرات نہیں کر سکتی, اور آپ لوگوں کو آپ کے والد لا کر یہ چیز پرووائڈ کر دیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے, بہت جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے اپنے اوپر سے اس طرح کی چھاپ نکالنے کے لیے. کوئی موبائل بند ہو گیا اب بھی, آواز ابے آپ کی آ رہی تو یار. جاری رکھیں, جاری رکھیں. تو زرمینہ کے وہاں شاید کچھ پرابلم آیا ہے, اور بہت اچھی باتیں کر رہی تھی زرمینہ. زرمینہ آپ سن رہی ہیں ہمیں؟ ان سے رابطہ زرمینہ سے پھر ہمارا منقطع ہوا, اور بہت اچھی بات کر رہی تھی. بہت اہم انہوں نے بات کی کہ جو ابھی اس وقت جو بچیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بچیوں کے وہاں رشتے نہیں آتے, وہاں شادیاں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ لیاری پر ایک جو منفی سوچ ایک لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ لیاری میں جرائم پیشہ لوگ رہتے, لیاری میں امن و امان نہیں ہوتا, یا ایک امیج بنایا ہے کہ لیاری کی بچیاں کیسی ہوں گی. تو یہ زرمینہ وہیں کی بیٹی ہیں اور انہوں نے بہت جذباتی انداز میں یہ بات کی ہے, لیکن یہ بہت حقیقت کے قریب تر ہے, نہ صرف لیاری میں بلکہ اور بھی جو پوش علاقوں میں نہیں رہتے, جو بہت نیچے مڈل کلاس سے بھی نیچے متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں وہاں پر یہ پرابلم ہوتا ہے. میرے خود نالج میں ہے, جب میں پڑھتا تھا, زیر تعلیم تھا, اس وقت میرے ساتھ ایک لیاری کا میرا دوست ہوتا تھا, اس کی بہن کی شادی قریب تھی اور اس کے ساتھ یہی مسائل تھے, تو وہ گھر ڈھونڈ رہا تھا اپنا. تو وہ کہتا تھا, میں اس سے پوچھتا تھا کہ آپ کا تو مکان ہے تو کرائے پہ آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں شہر میں؟ مجھے گمان یہ تھا کہ شاید وہ حالات کی وجہ سے یا جو حالات خراب ہیں اس وجہ سے لیاری کے وہ مکان تلاش کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے بتایا کہ میری بہن کے جو بھی رشتہ آتا ہے اور انہیں جب لیاری کا بتاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا, اور ایک منفی لوگوں کے اس میں ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. اس وجہ سے میں کرائے پہ دکان اور مکان دونوں ڈھونڈ رہا ہوں. غالباً ان کی پرچون کی دکان تھی وہاں پر, تو اس وجہ سے انہوں نے پھر اپنا دکان اور مکان کہیں پر لیا, اور پھر ان کا یہ مسئلہ جو نہ سمجھ میں آنے والا مسئلہ ہے وہ حل ہوا. آپ نے جو ابھی خوش آمدید دوبارہ زرمینہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن آپ نے جو بہت زور سے ایک لفظ بولا تھا کہ موبائل بند ہو گیا, اور اس کے بعد وہ سب سنائی دے رہا تھا, اس وقت تک تو آپ تھیں ہمارے پاس. بہرحال ہم میں ہم لائیو نیوز ابھی ہاں سے ہو چکی ہے. ہاں, یہ لائیو ہی جا رہا تھا اور وہ میں بھی نہیں روک سکتا تھا, وہ چیز تو گئی خیر, لیکن صحیح ہے, ریئلٹی تھی کہ آپ کے ساتھ پرابلم تھا. تو ابھی آپ کی غیر موجودگی میں ناظرین سے یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو بچیوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ واقعی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور لیاری میں ایک دوست کا میں یہاں حوالہ دے رہا تھا جس کی بہن کے رشتے آ رہے تھے, اور صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہے تھے کہ وہ لیاری میں پھر اس نے اپنا گھر اور دکان
کرائے پہ کہیں دوسری جگہ پہ لیا اور بہن کی شادی کرانے کے بعد وہ خود دوبارہ لیاری میں شفٹ ہوا. یہ بہت افسوسناک ایک بات ہے, اور یہ دوسرے علاقوں میں بھی ہوتا ہے کہ علاقوں میں دیکھا جاتا ہے, جبکہ دیکھنے والے زرمینہ کو اس وقت دیکھ بھی رہے, اور زرمینہ نے کتنی کانفیڈنس سے باتیں کی ہیں. زرمینہ بھی لیاری کی ہیں, ایک بیٹی ہیں, اور ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. اسی دوران ابھی مجھے ایک واقعہ یاد آیا. لیاری میں ایک ہمارے اور لکھاری دوست ہے, شبیر احمد ارمان بھائی, اور وہ اور زرمینہ دونوں ایک سیمینار میں ہمارے ساتھ تھے. میں اس وقت زرمینہ سے زیادہ میری واقفیت نہیں تھی, لیکن ان کو میں پڑھتا تھا, دیکھتا تھا, سنتا تھا سیمینار وغیرہ میں. وہاں ایک ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے کوئی ایک بات بتائی کہ میں ایک دن بس سے آ رہا تھا, حالات اس وقت خراب تھے, کہ میں بس سے آ رہا تھا اور 2 لوگ چڑھے اور انہوں نے کہا کہ اپنے جو بھی پیسے ہیں وہ نکال دو. میں اس لہجے میں نہیں بولوں گا جس لہجے میں انہوں نے بولا. تو انہوں نے جو لہجہ بولا وہ لہجہ جو تھا وہ لیاری کے لوگوں کا تھا. تو زرمینہ اور شبیر احمد ارمان دونوں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ واقعہ بتا دیتے, آپ نے یہ جو لہجہ اختیار کیا اس سے آپ نے کس طرف تاثر دینا چاہے کہ یہ وہاں کے لوگ تھے. تو مجھے بہت اچھا, یہ واقعہ میرے ذہن میں آج تک ہے, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ پورے سیمینار میں اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے, اپنے علاقے کے, اپنے کلچر کے لیے, کہ آپ کوئی بھی واقعہ اگر لب و لہجہ اختیار کر کے کسی کا بتائیں گے تو آپ کا اشارہ کسی ایک مخصوص کمیونٹی کی طرف ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. زرمینہ کو بھی یاد ہوگا شاید یہ واقعہ. تو اچھا زرمینہ, آپ کے گھر سے کبھی, آپ کے اپنے گھر سے کبھی کوئی پرابلم ہوا کہ آپ اتنی دور جا رہی ہیں, نوری آباد جا رہی ہیں, غریبوں کی بستی میں جا رہی ہیں, این جی اوز کے ساتھ جا رہی ہیں, سیمینار وغیرہ میں جا رہی ہیں, کبھی کوئی, کیونکہ ہم دوسرے جو سندھ کے اور علاقے ہیں, کراچی بھی سندھ کا علاقہ ہے, لیکن جو اندرون سندھ کے علاقے وہاں میرا کافی رہا ہے, اور وہاں میں دیکھتا تھا کہ بچیوں کو معیوب سمجھتے تھے, کہ بہت زیادہ آگے تعلیم دینے میں پرابلم آتا تھا, یا پھر اس طرح مردوں کے ساتھ جاب کرنا یا کام کرنا بڑا معیوب سمجھتے تھے. آپ کو کبھی اپنے گھر میں ایسا پرابلم تو نہیں آیا؟ نہیں, میرے ابا نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس دیا تھا. اور صرف ایک بات میں آپ سے کہوں گی کہ انہوں نے, جب میں جا رہی تھی کالج میں, تو ایک بات صرف انہوں نے کہی, کبھی یہ نہیں کہا کہ نقاب کرو, برقع پہنو, یہ اس طرح سے, بیٹا ہمارا خیال رکھنا. اور میں یہ سمجھتی ہوں آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ مٹی میں ہے, لیکن زرمینہ جب بھی نکلتی ہے تو اس ایک جملے کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے کہ بیٹا ہمارا خیال رکھنا. مجھے ایسا لگتا ہے کہیں سے 2 آنکھیں ہیں جو میرے ساتھ ہیں, جو مجھے دیکھ رہی ہیں, جو میرے ساتھ ساتھ ہیں, آج نہیں تو کبھی جب ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو مجھے بھی یہ جواب دینا ہے ان تمام آزادی کا, ان تمام اعتماد اور اعتبار کا جو انہوں نے مجھے دیا ہے. اور چونکہ ایک تربیت ہماری اس طریقے سے گھر میں کی گئی تھی کہ ہمیں مردوں کی طرح اسٹرانگ بنایا گیا تھا, بہت مضبوط بنایا گیا اور بہت اسٹریٹ فارورڈ بنایا گیا, اتنا کہ اگر کوئی باہر مجھ سے بدتمیزی اگر کرنے کی کوشش کرے تو میں ہاتھ اٹھانے میں دریغ نہیں کروں گی. تو ایسے ہمیں بنایا گیا اور ہمیں میدان میں بھیج دیا گیا کہ اعتماد اور اعتبار کے ساتھ. تو کبھی بھی مجھے کبھی ڈر نہیں لگا. ہاں, نوری آباد جانے میں گھر والوں کو تھا کہ تم اکیلے کیسے جا رہی ہو, پھر میں چھوٹے بھائی کو لے کر گئی تھی ساتھ میں, تھوڑا سا ایک لحاظ سے تھا, لیکن میں نے کہا نہیں, اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے. ایک اور چیز میں کرتی ہوں سر, باہر نکلنے سے پہلے میں جب نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک, یہ کام اگر میرے حق میں بہتر ہے, یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے, اگر نہیں ہے تو اسے یہیں پر سٹاپ کر دے اور میرے دل سے اس کا خیال بھی نکل جائے. بس میں یہ ایک توکل لے کر جب نکلتی ہوں پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. حالانکہ یہ جو بستیاں ہیں جب ہم پڑھانے کے لیے جاتے تھے, بعض اوقات ایسے ہوا کہ میں اکیلے بول سے وہاں پہنچتی تھی, اور یہ ایسے جگہ ہوتے ہیں جو سیف نہیں کہلائے جاتے لڑکیوں کے لیے, لیکن الحمدللہ بہت آسانی سے یہ ٹائم بھی گزارا. اور بول میں 10 مہینے میں نے نائٹ شفٹ کی, اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے بارے میں بڑا یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا ان سے بچ کر رہنا, لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ مجھے یہ کہا کہ تم بیٹی نہیں بلکہ یہاں کا بیٹا ہو. تو یہ سب کچھ میں اپنے فادر کو
اور اپنی ماں کو میں اس کا کریڈٹ دیتی ہوں, بینا درانی کو کریڈٹ دیتی ہوں. میری ماں ہے, میرے لیے میری ماں, میرے باپ, میری بہن, میرے بھائی سب کچھ وہی ہے. انہوں نے یہ اعتبار دیا کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بلا خوف و خطر میں نکل کر چلی جاتی ہوں. اور ایک بات اور میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں, اور مجھے بہت محبت بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ایک خاص قسم کا ایک میرا لگاؤ ہے, خاص قسم کی میری محبت ہے. مجھے ایک بات ہمیشہ ان کی یاد آتی ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, جبریل امین جب ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو ہم بچا لیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ آگ کس کی مرضی سے لگی ہے؟ کہا اللہ کی مرضی سے لگی ہے. تو کہا بجھائے گا کون؟ کہا اللہ ہی بجھائیں گے. تو وہ توکل کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس میں کود پڑے تھے, اور وہی کلمہ میں پڑھتی ہوں, وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. تو میرے لیے اللہ بہترین کارساز ہے, اور اسی طرح اگر وہ میرا ساتھ دیتا رہے گا تو میں آگے چلتی جاؤں گی, ڈرتی میں نہیں ہوں کسی سے بھی, اور انشاءاللہ اللہ کا ساتھ رہا تو آگے بھی نہیں ڈروں گی. ماشاءاللہ, زبردست, بہت زبردست اور بہت اچھی باتیں کی. بہت آپ نے آج, اور لیاری کے حوالے سے بھی بہت اچھا لگا کہ لیاری کے حوالے سے آپ نے ایک بہت مثبت باتیں کی. ابھی کچھ عرصے پہلے کمشنر صاحب نے مجھے ٹیگ کیا تھا ٹویٹر پہ کہ وہ لیاری میں اسٹریٹ لائبریری, پھر میں نے دیکھا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ اسٹریٹ لائبریری یا جہاں کتابوں کا سلسلہ ہو اور وہاں شبیر احمد, ارمان اور زرمینہ نہ جائیں, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر دیکھا آپ وہاں پہنچی ہوئی, کیسا لگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح میٹرو گول پہ اسٹریٹ لائبریری ہے, اور وہاں میں اکثر میں بھی گیا ہوں اور دیکھتا اسٹریٹ ہوں وہاں لوگ لائبریری کا قیام بہت اچھا ہے. اور جی زرمینہ بولیے. میں آپ کے کوشچن میں کمپلیٹ سن نہیں سکی. جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا اسٹریٹ لائبریری کا قیام کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں. جی جی بالکل. ہاں, اچھا, زرمینہ کے ساتھ پھر پرابلم ہوا کچھ, وہ شاید آف لائن ہو گئی. یہ بڑا آج مسئلہ چل رہا ہے, کہیں 3G میں پرابلم آ رہا ہے اور الیکٹرک کا بھی پرابلم ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر زرمینہ کچھ دیر میں آ جاتی ضرور بات کر لیتے. جی ہیلو آپ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے. کیا آپ کی لائٹ چلی گئی؟ جی ٹھیک ہے, آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے. آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی. نہیں, آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی. جی تو جی ہم بات کر رہے میں تھے اسٹریٹ لائبریری. جی جی میں نے فیس بک میں جب دیکھا, کیونکہ میری طبیعت ٹھیک, جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, شاید آپ نے فیس بک میں بھی دیکھا ہوگا کہ میرے ناک کا آپریشن جب ہوا تھا تو اس وجہ سے میری سوشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی تھی نا. تو انہی دنوں اب یہ جب اسٹریٹ لائبریری بنی, میں دیکھ رہی تھی فیس بک پہ لوگ جا رہے ہیں, اس کا انوگریشن ہوا, یہ سب کچھ. میں نے خود جب تک نہ جاؤں نہ دیکھوں تسلی نہیں ہوتی. میں وہاں پر گئی, بہت ہی اچھا اقدام ہے اور بہت ہی اچھا ہے کہ اس طریقے سے اسٹریٹ لائبریری بنائی گئی ہے. لیکن بات یہ ہے, ایک پہلی چیز میں یہ کہوں گی کہ اب بھی میں یہاں بھی یہ بات کہوں گی کہ اس کو کوشش کہ آگے رہے. دوسری ہے کہ یہاں کتابیں بہت کم ہیں. ابھی میں نے چھوٹی چھوٹی دو میں نے دیکھے ہیں کہ الماری ہیں اور اس پر کتابیں ہیں. اور میں یہی کہوں گی اس پروگرام کے توسط سے کہ یقین یہ اسٹارٹ ہے, اور بالکل میری بات سے یہ بھی کہا جائے گا کہ ابھی تو بالکل اسٹارٹ لیا ہے, آگے دیکھا جائے گا, اسے مزید بڑھایا جائے گا. تو میں یہی کہوں گی کہ یقیناً اس کو بڑھائیں, اور یہاں نہ صرف یہ کہ بڑھایا جائے بلکہ سیشنز بھی رکھے جائیں. میں چونکہ خود بھی لائبریری سائنس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, انٹر میں میرے پاس سائیکالوجی, لائبریری سائنس اور اسلامک ہسٹری تھی.
تو میرا بڑا خصوصی لگاؤ ہے لائبریریز کے ساتھ بھی، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں اس طرح سے کتابیں وغیرہ یہ سب چیزیں دیکھتی ہوں. تو یہاں رجحان بہت بڑھایا جائے، یہاں پر کچھ ایسی ایکٹیویٹی کی جائے کہ لوگوں کا جو دماغ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح موبائل فون سے ہٹے اور یہاں پر وہ آئے، اور ریڈنگ ہیبٹ کو جو ہے وہ یہاں پر بڑھایا جائے. اور اس کو بڑھانے کے لیے یہاں پر میں سمجھتی ہوں اب کام کیا جائے، اور کتابوں کی تعداد کو بڑھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریسرچ کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑھایا جائے، کیونکہ ریسرچ کا رجحان جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت کم ہے. جی جی بالکل. اور غالباً ان لائبریری میں آپ خود بھی کتابیں جا کے رکھ کے آ سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور کل مجھ سے کوئی پوچھ بھی رہا تھا کہ ہم وہاں پر کتابیں رکھنا چاہتے ہیں، تو ضرور رکھیں. اور جی میٹروپول پہ بھی جو بنی ہے اس میں بھی لوگ جا کے کتابیں رکھتے ہیں اور وہاں سے کتابیں لے بھی جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ ہاں وہاں اس کا متبادل رکھ دیں. تو ادبی محفلوں کے حوالے سے زرمینہ، کیا کوئی شبیر بھائی نے مجھے ایک دو دفعہ تو انوائٹ کیا تھا لیکن میں جا نہیں سکا تھا، یہاں نہیں تھا. ایک دفعہ شاید ہم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے اس وقت. تو اس طرح کی ادبی محفلیں، شعر و شاعری محفل مشاعرہ، یہ کچھ ہوتا ہے وہاں پر؟ یہ سلسلہ بھی ہے لیاری میں؟ جی بالکل بالکل ہے. اور بھی اس میں گیا تھا، اور ایک پوئٹری میں نے اپنی لکھی ہے. جس جگہ میں نے آپ سے کہا کہ جہاں جم ہے میں جو ہے وہ صبح ہم نے مطلب جم ہوا، اور شام میں جو ہے وہ پروگرام ہوتے تھے. اس میں ایک سنگل پروگرام تھا جس میں مجھے جج انہوں نے بنایا تھا، اور وہیں پر ایک پروگرام ہوا، نیکسٹ ڈے ہی ہوا تھا ایک پروگرام، اور وہ تھا مشاعرے کا پروگرام تھا. تو اس طرح پروگرام میں پھر سب آئے تھے اور سب نے پارٹیسپیٹ تھا، اور ہم جیسے جو قلم کو آزمائے وہ بھی یہاں پر موجود تھے. تو اس طرح کے پروگرام تو لاک ڈاؤن سے پہلے تک تھے الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہوں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا زرمینہ، اب ہم بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور کافی باتیں ہو گئیں، اور کافی چیزیں کلیئر بھی ہو گئیں الحمدللہ. لیاری کے حوالے سے میری خواہش تھی کہ لیاری کا مثبت پہلو، جو مثبت چیزیں ہیں، وہ میں اکثر لکھتا بھی رہتا ہوں، بتاتا بھی رہتا ہوں، اور خواہش تھی کہ آپ سے بات ہو گئی. یہ بہت اچھا ہوا. زرمینہ، یقیناً جس طرح آپ کر رہی ہیں کام، تو اور دوسری خواتین بھی کر رہی ہوں گی، کوئی بڑے پیمانے پہ کر رہا ہوگا. کبھی کوئی ایسا کمپٹیشن، یا آپ نے دیکھا کہ اگر میں یہ کر رہی ہوں تو فلانا کوئی دوسرا ہے وہ کر رہی ہے یا کر رہا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ایک کام تو دونوں ہم فلاحی کر رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی کوئی جیلسی، اس طرح کا کوئی کبھی فیل ہوا آپ کو؟ چپتا ہوا سوال ہے شاید. دیکھیں، اچھا زرمینہ پھر ایک بار ڈسکنیکٹ ہوئی ہیں. یہ بڑا ان کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے موبائل کا. اور بہت اچھی باتیں کر رہی تھی زرمینہ. ہم چاہ رہے تھے زرمینہ آئیں، تو زرمینہ حمد اور نعت بہت اچھی پڑھتی ہیں، تو پروگرام کا اختتام اس پہ کریں. دیکھتے ہیں. غلام سرور بلوچ صاحب، بہت شکریہ، آپ تھے. اور اگر آ جاتی ہیں زرمینہ تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ بات کرتے ہیں. اور اسٹریٹ لائبریری کے حوالے سے آپ کا اگر جانا ہو لیاری میں، تو اسٹریٹ لائبریری، وہ جو میں نے جس طرح میٹروپول پہ اسی طرح کی اسٹریٹ لائبریری ہے، اور بہت اچھا اقدام ہے. اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں اور آپ وہاں جاتے ہیں، تو جو بھی کتابیں آپ وہاں عطیہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیں. کتابیں، کتاب دوست جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتاب سے دوستی بہت زبردست ہوتی ہے اور آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. ہم انتظار کرتے ہیں زرمینہ کا. اگر زرمینہ آ جاتی ہیں تو پھر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور زرمینہ سے ایک خوبصورت سا کوئی کلام، نعتیہ یا حمدیہ جو وہ چاہیں وہ سنتے ہیں، اور پھر اختتام کرتے ہیں.
زرمینہ کی باتوں سے یقیناً ایک اچھا تاثر آپ لوگوں کے، میرے دیکھنے والوں کے ذہنوں میں بھی گیا ہوگا. اور اس طرح کے پروگرام یا اس طرح کی چیزیں جو آپ اگر دیکھ رہے ہو کہ ایک علاقے کو، اگر ایک علاقے میں خرابی ہے یا اس میں کوئی مجرمانہ کارروائیاں ہوتی رہیں، لیکن وہ بعد میں وہ صحیح ہو گیا اور پرامن ہو گیا. ہر بندہ، ہر اس علاقے کا، سارے لوگ برے نہیں ہوتے ہیں لیکن ان پر ایک چھاپ لگ جاتی، جیسا کہ ابھی پروگرام میں زرمینہ میں نے بھی بتایا، اور میں نے بھی آپ کو ایک پوائنٹ بتایا کہ اس طرح ہوا تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو چھاپ لگ جاتی ہے وہ نہیں لگنی چاہیے. جب تک اگر وہ علاقہ مسائل کا شکار تھا یا وہاں کچھ ایسے عناصر تھے جو لوگوں میں خوف اور دہشت پھیلاتے تھے، تو بعد میں اب علاقہ پرامن ہے تو اس کو اب اس کی مثبت پہلوؤں کو بھی اجاگر کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف اس پر جو ایک چھاپ لگی ہے اسی چھاپ کے تحت بس اس پر کہ یہ علاقہ ہے اور وہاں نہ جائیں، یا وہاں بچوں کے اگر وہاں سے کوئی رشتے ہیں تو وہ اس صورت میں منع کر دیے جائے کہ لیاری کے. تو کبھی موقع ملے تو ضرور لیاری میں جائیں. اور بہت اچھا اور بہت پیار کرنے والے لوگ، بہت خلوص والے، بہت محبت کرنے والے. اور کبھی آپ جو لیاری میں اسٹریٹ لائبریری ہے اس کو دیکھنے جائیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ لیاری کے لوگ کتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں اور کتنی آپ کے لیے نظریں بچھانے والے لوگ ہیں. تو آپ کو خوشی ہوگی، ضرور جائیے گا لیاری میں. اور اب زرمینہ، اس سے پہلے کہ آپ دوبارہ آپ کا رابطہ منقطع ہو، کہ آپ کی آواز جی. بہت اچھی، اور اچھا. اب آواز آپ کی اور اچھی ہوئی. وہ جو آپ کے نوز کا آپریشن ہوا اس کے بعد آپ نے خود، آپریشن ہوا. تو جی. اگر ہم اختتام کریں، اگر آپ کوئی نعتیہ یا کوئی حمدیہ یا کوئی بھی آپ اگر سنانا چاہیں تو بہت اچھا لگے گا. اب آپ نے نعتیہ اور حمدیہ کہہ دیا ہے تو اب نعت ہی پڑھنی ہے نا پھر، ورنہ کچھ اور سنا دیتی. نہیں، اگر آپ کچھ اور سنانا چاہتی ہیں تو ضرور، وہ بھی آپ نہیں، کی پہلے تو چوائس. میں نعت ہی سنا دوں گی، کیونکہ پتہ ہے کیا، 1% پہ میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں، لیکن میں بھی ضد کی پکی ہوں. ہاں تو چلیں. تو میں آپ کو ایک نعت سنا دیتی ہوں، اور اگر ٹائم ہوا تو نعت کے بعد کچھ اور بھی ضرور سناؤں گی. آج میں چاہ رہا سنانے کا کافی ٹائم ہوا. یہ نعت جو ہے وہ میں نے ہمیشہ، مجھے بہت پسند ہے، اور یہ اس کی اجازت جب مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر ملی پڑھنے کی، کیونکہ آپ وہاں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو ایک بات جاتے جاتے یہ بھی کہوں گی کہ اگر میں اس دربار تک گئی تو مجھے میرا عشق وہاں تک لے کر گیا، میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، اور ان بچوں کے صدقے. میں آپ سے کہتی ہوں دنیا میں ہر چیز صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. میرا ایک اپنا ایک الگ سے بھی ایک معاملہ ہے اسپرچویلٹی کی طرف سے، پھر ہم کبھی بات کریں گے. ہمیشہ اس 3D میں رہنے کی کوشش مت کیجیے، اس سے آگے کی بھی دنیا ہے، 3D سے آگے 4D 5D ہے، وہاں تک جانے کی کوشش کریں. جب وہاں تک پہنچیں گے تو پھر عشق کی حقیقی کا مطلب سمجھیں گے. اور یہ میں نے وہاں پڑھی تھی. میں پڑھنا چاہوں گی، سب سے پہلے درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جسے چاہا در بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشفا تجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ، صلو
بہت شکریہ، بس اتنا ہی ہو گیا آج تو. بہت زبردست، ماشاءاللہ، بہت اچھی آواز. اللہ آپ کے، میں اکثر نعت وغیرہ کے جو پروگرام میں کہیں جاتی سنتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے اور بہت خوبصورت آواز ہے. اللہ بہت ترقی دے، اللہ بہت کامیابیاں آپ کو دے. اور جس طرح آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ اپنی محبت اور عشق تو سب کو ہے، لیکن آپ کی باتیں بہت اچھی لگی. ابھی کچھ کہہ رہی تھی آپ کچھ اور؟ ابھی تو آپ نے آج لوگوں کو کھری کھری بھی سنائی ہے جو اچھا کیا، اور کیا سنانا چاہتی ہیں؟ زرمینہ آپ ہیں؟ زرمینہ کے ساتھ پھر شاید، جی بالکل، زرمینہ پھر ڈسکنیکٹ ہوئی. بہت شکریہ غلام سرور بلوچ صاحب، بہت اچھا، واقعی بہت اچھا نعتیہ کلام پڑھا اور بہت بہت اچھی آواز. کیونکہ کچھ پرابلم ہو رہا ہے یہاں کراچی میں، بارش بہت زیادہ ہوئی ہے اور کیبل وغیرہ کا یہ سارے کئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار پرابلم آ رہا ہے، تو ایک تسلسل قائم نہیں رہ پا رہا. لیکن ہماری خواہش تھی کہ ہم زرمینہ سے ایک کوئی نعتیہ یا حمدیہ کلام سنیں اور ہم اسی پروگرام کا اختتام کریں. تو یہ الحمدللہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھا اور بہت اچھا پڑھا. اگر اب دیکھتے ہیں، آخری لمحات ہیں، پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگر زرمینہ آ جاتی ہیں تو ایک بار پھر ان سے آخری بات کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. ہم چند لمحے اور دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا وقت ختم ہے. پھر کبھی ہم ان کے کسی پروگرام میں ان سے بات کر لیں گے. تو جو ہمارے ساتھ تھے ابھی پروگرام تھے، غلام سرور بلوچ بھائی، آپ کا شکریہ. دعا آپ کا بہت شکریہ. شبانہ آپ کا بہت شکریہ. نجمہ نوشاہی فیصل آباد سے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام میں شرکت کی اور ساتھ رہے. میرے خیال سے اب زرمینہ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین، آج زرمینہ، سیدہ زرمینہ زر ہمارے ساتھ تھی، لہاری کی ایک بہت قابل اور محنتی انسان دوست بیٹی. آپ نے خود ان کی زبانی سنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ان سے کسی پروگرام میں گفتگو ہوگی. ارشد قریشی اب اجازت چاہتا ہے، ایک بار پھر اس معذرت کے ساتھ کہ پروگرام کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے دیر سے شروع ہوا اور زرمینہ سے گفتگو میں ہمارا تسلسل نہیں رہ پا رہا تھا کہ وہ پرابلم ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود زرمینہ نے ہمارے ساتھ پورا وقت دیا اور گفتگو کی. میں اب اجازت چاہوں گا اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.